اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سعودی عرب میں ناچیز کی ملاقات ایک پاکستانی میسن سے ہوئی جو بلاک کا میسن تھا۔ بلاک کتنا وزنی ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہوگا، بہت طاقت اور قوت چاہیے۔ کمزور بیمار انسان بلاک والا کام کر ہی نہیں سکتا، سارا صحت اور قوت کا کام ہوتا ہے۔ اس میسن نے حیران کر کے رکھ دیا جب اس نے کہا کہ مجھے معدے کا کینسر تھا، 4 سال پاکستان میں گزارے، بستر پر علاج کیا جو آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا، مگر صدقے کی برکت سے، صدقات کی برکت سے معجزاتی طور پر میں شفا یاب ہوا اور پہلے سے زیادہ طاقت ہے، اب ایک ذرا سی علامت بھی کینسر کی نہیں ہے۔ 1 سال سے سعودی عرب میں اب پھر میسن ہوں اور وہی کام کر رہا ہوں۔ آج میسج ٹی وی پہ کرکٹر پاکستانی سابقہ کپتان انضمام الحق کا ایک مختصر بیان سنا کہ اس کا دوست صدقے کی برکت سے کینسر سے معجزاتی طور پر شفا یاب ہوا۔ اپنے میرے ایک دوست تھے آفتاب، ان کو ڈاکٹر نے نا کینسر بتا دیا کہ جی اس کو کینسر ہے۔ ہم ان کی طبیعت پوچھنے گئے، انہوں نے کہا کہ جی صبح آخری ٹیسٹ ہے ہمارا، ڈاکٹر نے ویسے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی 99% آپ کو ہے، ایک ٹیسٹ اور دیکھ کے کر دیتے ہیں۔ تو وہ نہیں بھائی تھے، انہوں نے مار سے کہا کہ بھائی تو ہے نا بڑا صدقہ دے اللہ کے راستے میں، کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ صدقہ بیماریوں کو، آفتوں کو، مشکلوں کو، ساروں کو ٹالتا ہے۔ اس جو اللہ کے رسول نے کہا وہ حق اور سچ ہے، تو یہ اللہ صدقہ دے۔ اس نے صدقہ دیا، انہوں نے کہا جی صبح ٹیسٹ میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کینسر نہیں ہے، یہ ان کے اندر کوئی دوسری نوٹس لگی ہوئی ہے، مجھے ان کے الفاظ کے نوٹس لگی ہوئی ہے، تو یہ وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ تو قادر ہے ساری چیزوں پہ۔ اسی طرح تقی عثمانی صاحب کی کتاب تراشے میں 2 واقعات ہیں مختلف ادوار کے۔ ایک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص پر ایسا دانہ نکل آیا جس کی علامات آج کی بالکل کینسر جیسے ہی معلوم ہوتے ہیں، ایسا دانہ جو لا علاج تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پانی کی سبیل ایسی جگہ جاری کرنے کا مشورہ دیا جہاں واقعی لوگوں کو ضرورت ہو، اور جب اس نے ایسا کیا، ایک سبیل جاری کی جہاں واقعی لوگ اس کی ضرورت مند تھے، تو اس دانے کا نام و نشان ہی نہیں رہا، وہ قدرتی طور پر بالکل ختم ہو گیا۔ اور پھر اسی کتاب میں ایک ایسے دانے کے بارے میں کافی دہائیوں کے بعد، جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو یہ واقعہ ایک اور شخص کے ساتھ پیش آیا، اس پر بھی ایسا دانہ نکل آیا جو لا علاج تھا، اور اسے بھی پانی کی سبیل جاری کرنے کا مشورہ دیا گیا، اور ایسا جب اس نے کیا تو وہ دانہ جو لا علاج تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو معزز سامعین، ان واقعات سے ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ کینسر کا علاج صدقہ ہی ہے۔ میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو اس مریض سے زیادہ پیسے لیتے ہیں، زیادہ فیس لیتا ہے، جو صدقات کو تاوان سمجھتا ہے، اسے باتوں باتوں میں معلوم کر لیتا ہے، پھر جان بوجھ کر اس سے زیادہ فیس دوائیوں وغیرہ کے نام پہ پیسے زیادہ لیتا ہے، اور پھر ان کے ہی پیسے مستحق افراد میں صدقہ کرتے ہیں، اور وہ مریض آنن پانن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شافی الامراض صرف ایک اللہ ہی ہے۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں مریض ہوتا ہوں، جب مجھے مرض ہوتا ہے تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور جب وہ اللہ کسی کو مصیبت میں مبتلا فرماتے ہیں، یہ بیماری بھی ایک مصیبت ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو اس کو ہٹا سکے۔ اگر زکوٰۃ عشر کے علاوہ جو فرض ہے اور اس کے علاوہ صدقات کو معمول بنا لے تو انشاءاللہ موذی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، بلکہ لاتعداد بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور اگر ہم زکوٰۃ دینے کے قابل نہ ہوں تو اپنی حیثیت کے مطابق اگر صدقات کو معمول بنا لے تو یقیناً مالدار اور خوشحال بھی ہو جائیں گے، اور ایسے بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے کہ ہمارے نسلیں بھی محفوظ رہے گی۔ اور اگر بیمار ہو یا کسی مصیبت میں ہم مبتلا ہو تو اس سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی، بیماریوں کی خدشات وغیرہ نے گھیر رکھا ہو تو قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ اللہ کو قرضہ دینے سے نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن، اور اللہ تعالیٰ کو قرضہ دینے سے وہ قرضہ کئی گنا زیادہ واپس ملتا ہے، دنیا میں ہی ملتا ہے، نسلوں کو ملتا ہے، قیامت تک ملتا ہے واپس۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمارے بھی یقین پختہ ہو جائے، اللہ کی اس غیبی نظام پر یقین بن جائے، اللہ کے وعدوں پر ہمارا بھی یقین بن جائے، تو بیماریاں ہمارے پاس بھی نہیں پٹکیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔